اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اسلامی کیلنڈر کے 11ویں مہینے ذوالقعدہ کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں قتال و جنگ کی ممانعت تھی اور اہل عرب ان ایام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی مہینے کی نسبت سے ہمیں تاریخ اسلام میں چند اہم اور سبق آموز واقعات ملتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ کی، جو ذوالقعدہ 6 ہجری میں پیش آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تقریباً 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مگر قریش نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ طویل مذاکرات کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا، جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف دکھائی دیتی تھی، مگر اس کا نتیجہ اسلام کی زبردست تقویت کی صورت میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو سیاسی و اخلاقی فتح عطا کی اور بعد میں یہی معاہدہ فتح مکہ کا پیش خدمت ثابت ہوا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسی مہینے میں غزوہ خیبر کی تیاری بھی کی گئی۔ اگرچہ خود جنگ محرم میں ہوئی، مگر اس کی منصوبہ بندی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ یہودی قلعوں کے خلاف لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب خیبر اٹھانے کا اعزاز ملا، جو ان کی شجاعت کی علامت بن گیا۔ ایک اور اہم واقعہ حجۃ الوداع کی ابتدا بھی ذوالقعدہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں مدینہ سے حج کے لیے روانگی اختیار کی۔ یہ سفر ذوالقعدہ کے آخر میں شروع ہوا اور ذوالحجہ میں حج ادا کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع دیا، جس میں انسانی حقوق، مساوات، خواتین کے حقوق اور دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا گیا۔ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اور اسی میں سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ ذوالقعدہ ہمیں امن، صبر، حکمت اور دین کی عظمت کا سبق دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بظاہر مشکل حالات میں بھی حکمت و صبر کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے سبق لے کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صلح و عدل کا پیغام عام کریں۔ ناظرین، ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ ذوالقعدہ کا شمار انہی حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے جن میں لڑائی جھگڑا منع ہے اور ان مہینوں کی خاص تعظیم کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان میں صلح حدیبیہ، حجۃ الوداع کی روانگی، غزوہ خیبر کی تیاری، عمرہ قضاء اور دیگر اہم واقعات شامل ہیں۔ صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر میں عمرہ کا ارادہ فرمایا اور 1400 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے نکات بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھے، جیسے نمبر 1، اسی سال عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ میں آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے،
لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط سننے میں ناانصافی پر مبنی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس صلح کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور صرف 2 سال میں اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد ان تمام مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی جو اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ قرآن مجید میں اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ قضا ادا کیا۔ یہ عمرہ اس بات کی علامت تھا کہ معاہدے پر دونوں فریق عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 3 دن مکہ میں مقیم رہے اور عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اس سفر میں اہل مکہ نے مسلمانوں کو محدود رکھا، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم، صفائی، عبادت اور اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس سفر کے بعد کئی قریشیوں نے اسلام قبول کیا، جن میں مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ عمرہ قضا کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے روانگی کی تیاری کی۔ خیبر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ بند علاقہ تھا، جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں۔ اگرچہ خود جنگ محرم میں ہوئی، لیکن تیاری ذوالقعدہ میں شروع ہو چکی تھی۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی بڑی فتح حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باب خیبر اٹھایا اور قلعہ فتح کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلام کا سیاسی و معاشی اثر بڑھا اور یہودی قبائل نے جزیہ دینا قبول کیا۔ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا ارادہ فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخر میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحجہ میں حج ادا کیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو دین کی تعلیم دی اور میدان عرفات میں عظیم خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے درمیان مساوات کا اعلان کیا گیا، نسلی تفریق کو ختم کیا گیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، خون ریزی، سود اور انتقام کے جاہلی رواج کی مذمت کی گئی۔ یہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور اسی حج کے دوران یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ غزوہ بنی قریظہ 5 ہجری میں شوال میں ختم ہوا اور ذوالقعدہ میں مدینہ میں امن و سکون بحال ہوا۔ یہ وہ مہینہ تھا جب مسلمانوں نے پہلی بار مکمل آزادی اور امن میں مہینے گزارے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ، تربیت اور تنظیم پر پوری توجہ دی۔ اگرچہ واقعات ذوالقعدہ میں پیش نہیں آئے، مگر ان کے بعد اسلامی لشکر نے اپنے دفاع کو بہتر کیا اور قبائل کو پیغام دیا کہ مسلمان کمزور نہیں۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں کئی سرایہ، چھوٹے فوجی مشن بھی روانہ کیے گئے تاکہ دشمنوں کے ارادوں کو روکا جا سکے۔ ذوالقعدہ ہمیں امن، صلح اور حکمت کا مہینہ سکھاتا ہے۔ اس مہینے کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگرچہ وقتی طور پر صلح اور پسپائی نقصان دہ دکھائی دے، لیکن طویل المدت فائدے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیشہ تحمل، بردباری اور مشورے سے کام لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، دلوں کو صاف کریں اور امت کے اتحاد کے لیے کام کریں۔ میرے پیارے ناظرین، ذوالقعدہ اسلامی تاریخ کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صلح پسندی اور عظمت نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں اور اپنی نسل کو بھی ان سے آگاہ کریں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔